وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اسے بڑائی باعزت اجر ملے گا، عزت والا اجر، کریم اجر، بہت بڑا اجر، بہت اچھا اجر اسے ملے گا جو اللہ کو قرض حسنہ ہے۔ اور جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کائنات کا خالق کو مالک، پوری کائنات کا مالک، ہر شے اس کی ملک میں ہے، ملکیت میں ہے، اسے کون سی کمی ہے؟ اسے کس لیے قرض چاہیے؟ کیوں قرض مانگ رہا ہے؟ ہم جیسے نوکروں سے، ہم جیسے غلاموں سے، ہم جیسے رعایا سے، وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو ولی کائنات ہے، وہ تو مالک کائنات ہے، مانگ رہا ہے ہم سے۔ کون ہے جو مجھ اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اب کیسے پتا چلے کہ وہ قرض حسنہ کیا ہے؟ لوگ اس کی تفسیر جاننے کے لیے علماء زمانہ کے پاس گئے۔ کس کے پاس؟ بولیے گا میرے ساتھ، کچھ ساتھ دیجیے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ کراچی میں تو سننے کے عادی ہیں لوگ اور وہ پڑھاتے ہیں خطیب کو، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بڑا صاحب فہم مجمع ہے، میری بات توجہ سے سماعت فرمائے گا اور میرا ساتھ بھی دے گا، میری حوصلہ افزائی بھی فرمائے گا۔ علماء زمانہ کے پاس پہنچے کہ یہ اللہ ہم سے کیا قرض مانگ رہا ہے؟ تو علماء نے اپنی عقل و دانش کے مطابق، اپنی عقل اور سوچ کے مطابق چاند بھائی لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ کسی نے کہا جی نماز پڑھا کرو، یہ قرض حسنہ ہے۔ کسی نے کہا زکوٰۃ دیا کرو، یہ قرض حسنہ ہے۔ کسی نے کہا رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا، یہ قرض حسنہ ہے۔ توجہ ہے کہ کسی نے کہا صدقہ دینا قرض حسنہ ہے، کسی نے کہا خیرات دینا قرض حسنہ ہے، صدقات دینا قرض حسنہ۔ توجہ ہے بھائی؟ اس سے آگے مولوی کی سوچ گئی نہیں، اس سے آگے سوچ ہی نہیں گئی، کیونکہ مولوی جانتا ہی اسی قرضے کو ہے، وہ کسی اور قرض کو جانتا ہی نہیں کہ قرض حسنہ کیا ہے۔ اچھا، وہ اب مولوی کی بات کو رد کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا تو لیا نہیں جا سکتا جی، اس کا بات کو رد کرنے کے لیے ہمیں قرآن ہی سے پوچھنا پڑے گا، قرآن سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ تو قرآن سے پوچھا۔ یقیناً یہ عبادات بھی اپنی جگہ اٹل ہے، ان سے مجال انکار نہیں ہے، تو جو ہے نا قبلہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ، اس کا انکار کفر ہے، عمدن انکار کفر ہے، عمدن ترک بھی کفر ہے۔ قرآن سے پوچھا کہ اللہ کی پاک کتاب تو ہی بتا دے۔ مولوی ہمیں کہتا ہے نماز پڑھنا قرض حسنہ ہے، زکوٰۃ دینا قرض حسنہ ہے، رسولوں پر ایمان لانا قرض حسنہ ہے، صدقہ و خیرات قرض حسنہ ہے۔ تو ہی بتا، تو اللہ کے راز کو بہتر جانتا ہے، تو اللہ کی منشا کو، اللہ کی مشیت کو بہتر جانتا ہے، تو پہلے قرآن نے بتایا۔ سنو سورہ الحدید میں ہی وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِالرُّسُلِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَيُضَاعِفُ لَهُ أَجْرًا كَرِيمًا۔ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں،
ان کے لیے بڑا عظیم اجر ہے، ان کے لیے بڑا عظیم، بڑا عمدہ، بڑا اچھا، بڑا کریم، بڑا باعزت اجر ہے۔ تو نماز کا الگ ذکر، زکوٰۃ کا الگ ذکر، رسولوں پر ایمان لانے کا الگ ذکر، قرض حسنہ کا الگ ذکر۔ تو معلوم ہوا قرض حسنہ نماز، زکوٰۃ، رسولوں پر ایمان لانے سے علاوہ ہے۔ تو پھر مولوی صاحب نے کہا نہیں، صدقہ و خیرات، صدقہ دیتا ہے اللہ، اسے کہتا ہے یہ میرے لیے قرض حسنہ ہے۔ چلے سورہ الحدید ہی سے میں پڑھتا ہوں، پھر قرآن نے کہا ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، وَيُضَاعِفُ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اجرن کریم۔ توجہ ہے شاہنواز بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب مجھے نہیں پتا آپ خاموشی سے اس لیے سن رہے ہیں، کوئی حیران کن بات ہے یا کوئی نئی بات ہے، یا آپ کو پہنچ نہیں رہی، یا میں سمجھا نہیں پا رہا۔ اسی لیے لوگوں نے علمی باتیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، بس وہ پڑھتے ہیں جس میں نعرے لگ جائے 10-20۔ میں چاہتا ہوں میری یہ گھریلو مجلس ہے، یہ ذریعہ تعلیم بنے، یہ بچے کچھ سیکھ کے جائیں، یہ بچے کہیں بات کر سکیں۔ نماز کا الگ ذکر، زکوٰۃ کا الگ ذکر، رسولوں پر ایمان لانے کا الگ ذکر، اور جو قرض حسنہ دیتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر سورہ حدید میں ہی کہا گیا ان المصدقین والمصدقات، جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر عظیم ہے۔ تو کیسے پتا چلے؟ مولانا نے تو ہمیں اسی گتھی میں الجھا دیا کہ یہی جکڑے رہو، کون بتائے کہ یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ آخر ہمیں اسی دروازے پہ جانا پڑا جو وارث قرآن ہے، جو وارثان قرآن ہے، جو قرآن کی رموز کو جانتے ہیں، جو مشیت الہی ہے، جو ارادہ الہی ہے، جو مرضی الہی ہے، جو منشاء الہی ہے۔ ان سے پوچھا گیا مولا یہ کیا ہے قرض حسنہ؟ یہ اللہ ہم سے کیا قرض مانگ رہا ہے؟ اسے ہمارے قرض کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کون سا قرض حسنہ ہے؟ تو مولا نے کہا یہ مال و دنیا نہیں، یہ صدقہ و خیرات نہیں، یہ نماز و زکوٰۃ نہیں۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے من انفق درہم فی عزائے ابی عبداللہ الحسین فکأنما اقرض اللہ۔ اللہ کہتا ہے جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ خرچ کر دیا، اس نے مجھے مقروض کر دیا۔ آپ کہتے ہیں نا بہت ٹائم ہے، مجھے جو حکم ملا ہے مجھے اس کی فکر ہے۔ من انفق درہم فی عزائے ابی عبداللہ الحسین، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس نے میری جد حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ 1 درہم خرچ کر دیا، اس نے مجھ اللہ کو مقروض کر دیا۔
یہ میرے لیے قرض حسنہ ہے.